بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غالب نشتر۔ آج ہم لوگ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 6 کے ایک پیپر ادبی تحریکات و رجحانات کا مطالعہ کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں۔ یونٹ 1 کا ٹاپک نمبر 3 ہے فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات۔ آج ہم لوگ جانیں گے فورٹ ولیم کالج کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں اور کون کون سے ادیب اس سے منسلک رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کا قیام کلکتے میں ہوا تھا اور انگریزوں نے اس پر کام کیا تھا، آج ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ پس منظر پہلے جانتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں خصوصاً یہ کالج سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سنگ مطلب پتھر، میل مطلب میل کا پتھر۔ اگرچہ کالج انگریزوں کی سیاسی مصلحتوں کے تحت عمل میں آیا تھا، تاہم اس کالج نے اردو زبان کے نثری ادب کی ترقی کے لیے نئی راہیں کھول دی تھیں۔ سرزمین ہندوستان میں فورٹ ولیم کالج مغربی طرز کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا، جس کا قیام لارڈ ویلزلی کے ذریعے 10 جولائی 1800 عیسوی کو ہوا، لیکن اس کی تاریخ پیچھے ہٹا کر 4 مئی 1800 عیسوی درج کی گئی۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ 4 مئی 1799 عیسوی کو ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شکست دی تھی، جس سے انگریزوں کو بہت خوشی ہوئی تھی اور ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اسی دن کو یادگار بنانے کے لیے لارڈ ویلزلی نے 4 مئی کی تاریخ درج کرائی۔ اس کالج کا پس منظر یہ ہے کہ 1798 عیسوی میں جب لارڈ ویلزلی ہندوستان کا گورنر جنرل بن کر آیا تو یہاں کے نظم و نسق کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ انگلستان سے جو نئے ملازمین کمپنی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، وہ کسی منظم اور باقاعدہ تربیت کے بغیر اچھے کارکن نہیں بن سکتے۔ لارڈ ویلزلی کے نزدیک ان ملازمین کی تربیت کے 2 پہلو تھے۔ نمبر 1، ان نوجوان ملازمین کی علمی قابلیت میں اضافہ کرنا۔ نمبر 2، ان کو ہندوستانیوں کے مزاج اور ان کی زندگی کے مختلف شعبوں اور ان کی زبان اور طور طریقوں سے واقفیت دلانا۔ پہلے زبان سیکھنے کے لیے افسروں کو الاؤنس دیا جاتا تھا، لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے تھے۔ اس لیے جب لارڈ ویلزلی گورنر جنرل بن کر آئے تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ انگریزوں کو اگر یہاں حکومت کرنی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کمپنی کے ملازمین کا مقامی زبانوں اور ماحول سے آگہی کے لیے تعلیم و تربیت کا باقاعدہ انتظام کیا جائے۔ ان وجوہات کی بنا پر لارڈ ویلزلی نے کمپنی کے سامنے کالج کی ایک تجویز پیش کی۔ کمپنی کے کئی عہدیداران اور پادریوں نے اس کی حمایت کی اور بیشتر لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی۔ جان گلکرسٹ، جو ہندوستانی زبان پر دسترس رکھتے تھے، کمپنی کے ملازمین کو روزانہ درس دینے کے لیے تیار ہو گئے اور لارڈ ویلزلی نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی سول انگریز ملازم کو اس وقت تک بنگال، اڑیسہ اور بنارس میں اہم عہدوں پر مقرر نہیں کیا جائے گا جب تک وہ قوانین و ضوابط کا اور مقامی زبان کا امتحان نہ پاس کر لیں۔ اس کے بعد گلکرسٹ کی سربراہی میں 1 جنوری 1799 عیسوی میں ایک مدرسہ جس کا نام تھا اورینٹل سیمینری قائم کیا گیا، جو بعد میں فورٹ ولیم کالج کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ کچھ مسائل کی وجہ سے اس مدرسے سے بھی نتائج برآمد نہ ہوئے جس کی توقع تھی، جس کے بعد لارڈ ویلزلی نے کالج کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ کالج کے قیام پر۔ لارڈ ویلزلی نے کمپنی کے اعلیٰ حکام سے منظوری حاصل کر کے 10 جولائی 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے قیام کا اعلان کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کالج کا یوم تاسیس 4 مئی 1800 عیسوی تصور کیا جائے، کیونکہ یہ دن سلطان ٹیپو شہید کے دارالحکومت سرنگا پٹنم کے
سقوط کی پہلی سالگرہ کا دن تھا، جبکہ کالج میں باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ 23 نومبر 1800 کو یعنی کالج کے قیام کے اعلان کے کوئی 6 ماہ بعد شروع ہوا۔ کالج کے قواعد و ضوابط بنائے گئے۔ اس کے علاوہ گورنر کالج کا سرپرست مقرر کیا گیا۔ کالج کا سب سے بڑا سرپرست پرووسٹ ہوتا تھا۔ پرووسٹ کا برطانوی کلیسا یا پادری ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اب نصاب تعلیم پر بات کرتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے ریگولیشن کے تحت کالج میں اردو یعنی ہندوستانی، عربی، فارسی، سنسکرت، مراٹھی اور کنڑی زبانوں کے شعبے قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسلامی فقہ، ہندو دھرم، اخلاقیات، اصول قانون، برطانوی قانون، معاشیات، جغرافیہ، ریاضی، یورپ کی جدید زبانیں، انگریزی ادبیات، قدیم و جدید تاریخ، ہندوستان دکن کی قدیم تاریخ، طبعیات، کیمسٹری اور علم نجوم وغیرہ کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا تھا۔ کالج میں مشرقی زبانوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا، اس لیے السنہ شرقیہ کے شعبوں میں انگریز پادریوں کے علاوہ پروفیسروں کی مدد کے لیے شعبے میں منشی اور پنڈت بھی مقرر کیے گئے تھے۔ ہندوستانی زبان کے شعبے میں پہلے 12 منشی مقرر ہوئے، جسے بعد میں بڑھا کر 25 کر دیا گیا۔ اب کالج کے اہم مصنفین پر ہم لوگ بات کریں گے۔ اس کالج سے متعلق کون کون سے لوگ شامل تھے۔ فورٹ ولیم کالج کی لسانی و ادبی خدمات اردو زبان و ادب کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کا ایک اہم مقام ہے۔ اس کالج نے اردو کی جو خدمت کی اسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ اس کالج نے اردو کے دامن کو وسیع کیا، اسے نیا انداز و اسلوب بھی عطا کیا اور زبان کی سادگی کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس کالج کے قیام کا مقصد انگریز افسروں کو ہندوستانی تہذیب اور زبانوں سے واقف کرانا تھا تاکہ انہیں تجارتی اور سیاسی فائدہ حاصل ہو سکے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ بہرحال اس کالج کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اس سے اردو کو جو فائدہ ہوا اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جب کالج کھل گیا اور ہندوستانی زبانوں کا شعبہ بھی قائم ہو گیا تو کتابوں کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ اس وقت پڑھانے کے یا سکھانے کے لیے کوئی مناسب کتاب موجود نہیں تھی۔ اس لیے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے، جو ہندوستانی شعبے کے نگراں تھے، انہوں نے اس وقت کے قلمکاروں اور استادوں کو بلا کر اس کالج سے منسلک کیا تاکہ وہ قصے کہانیاں سنا کر انگریزوں کو اردو بولنا سکھائیں اور فارسی اردو کی مشکل کتابوں کا ترجمہ کر کے آسان کتاب تیار کیا جا سکے، جس سے انگریز آسانی کے ساتھ اردو سیکھ سکیں۔ پھر قلمکاروں اور استادوں کو کالج میں لانے کے بعد اس کالج میں چھاپا خانہ بھی کھولا گیا تاکہ جو کتابیں لکھی جائیں وہ فوراً چھپ جائیں۔ بہرحال اس طرح کالج کا باقاعدہ آغاز ہوا اور بہت جلد عربی، فارسی، انگریزی اور سنسکرت وغیرہ کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا اور اسے چھاپا بھی گیا۔ اس کالج سے منسلک جن ادیبوں کے نام سر فہرست ہیں ان میں چند پر ہم بات کریں گے۔ پہلا نام ہے ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔ اس کالج کا سب سے بڑا نام ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا ہے۔ گلکرسٹ کو ہم ہندوستانی شعبے کے نگراں کے طور پر جانتے ہیں۔ انہوں نے اس کالج سے پہلے ہی اردو سیکھ لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گلکرسٹ کو اردو سے بے حد دلچسپی تھی۔ انہوں نے اردو لغت اور قواعد جیسی کتابیں بھی لکھیں۔ انہوں نے کالج کے سے منسلک ہو کر اردو کی ہر اعتبار سے خدمت کی۔ انہوں نے خود بھی کتابیں لکھیں اور ساتھ ہی کالج کے لیے اردو کی کتابیں لکھنے کے لیے پورے ملک سے بڑے اہم قلمکاروں کو جمع کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ پھر انہی کی کوششوں سے کتب خانہ اور پریس کا قیام بھی ہوا۔ انہوں نے اردو قلمکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعامات بھی دلائے۔ انہوں نے قلمکاروں کو مشورہ بھی دیا کہ وہ اردو زبان اور نثر کو جتنا آسان اور عام فہم ہو سکے بنائیں۔ پھر یہیں سے آسان اردو کی بنیاد قائم ہوئی، یعنی اس کالج سے پہلے جو اردو کتابیں موجود تھیں وہ بہت مشکل نثر میں ہوتی تھی۔ اس وقت لوگ مشکل زبان میں
کے استعمال کو باعث فخر سمجھتے تھے، لیکن اس کالج نے اردو کو آسان اور سادگی کا راستہ دکھایا۔ دوسرا بڑا نام ہے میر امن کا۔ میر امن کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو آسان، سادہ اور عام فہم بنا کر پیش کیا اور اردو زبان کو سادگی کا نیا راستہ دکھایا۔ اس راستے کی تقلید مرزا غالب اور سر سید وغیرہ نے بھی کی۔ یوں باقاعدہ سادگی کی روایت قائم ہوئی۔ میر امن نے میر عطا خان تحسین کی کتاب نو طرز مرصع کو آسان، سادہ اور عام فہم زبان میں تبدیل کر کے اردو نثر کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اس کتاب کا ترجمہ میر امن نے باغ و بہار کے نام سے کیا۔ یہ کتاب سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں اس کتاب کی اہمیت ہمیشہ قائم رہے گی۔ میر امن بھی اسی کتاب کی وجہ سے ہمیشہ مشہور رہیں گے۔ یہ کتاب انہوں نے 1801 میں لکھنا شروع کیا، 1802 میں کتاب مکمل ہوئی اور 1803 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ تیسرا بڑا نام ہے حیدر بخش حیدری۔ حیدری کا تعلق بھی اسی کالج سے تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں حیدری ایسے شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ حیدری دہلی کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک کہانی قصہ مہر و ماہ لکھی جسے لے کر وہ کلکتہ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے یہ کہانی گلکرسٹ کے سامنے پیش کی۔ گلکرسٹ کو یہ کتاب بہت پسند آئی اور پھر انہیں منشی کی حیثیت سے کالج میں رکھ لیا۔ پھر اس کالج سے جڑ کر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں اور تراجم بھی کیے۔ ان کتابوں میں لیلا مجنوں، ہفت پیکر، تاریخ نادری، گلشن ہند، طوطا کہانی اور آرائش محفل قابل ذکر ہیں۔ ان میں سب سے مقبول کتاب آرائش محفل ہے۔ یہ حاتم طائی کے فارسی قصے کا اردو ترجمہ ہے۔ چوتھا بڑا نام ہے میر شیر علی افسوس۔ افسوس بھی اس کالج کے اہم مصنف تھے۔ انہوں نے شیخ سعدی کی گلستاں کا اردو ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا۔ اس میں انہوں نے عربی اور فارسی کے الفاظ کا استعمال کیا۔ اس وجہ سے بعد میں اس کی مقبولیت کم ہو گئی۔ ان کی دوسری کتاب آرائش محفل ہے جو منشی سبحان رائے بٹاولی کی کتاب خلاصۃ التواریخ کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زبان کی سادگی ہے، سلاست ہے اور روانی ہے۔ پانچواں نام ہے میر کاظم علی جوان۔ میر کاظم بھی کالج کے اہم مصنف تھے۔ انہوں نے اس کالج کے لیے کئی اہم کتابوں کا ترجمہ کیا۔ انہوں نے للو لال جی کی مدد سے کالی داس کی شکنتلا کا برج بھاشا سے اردو میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح انہوں نے تاریخ فرشتہ کا بھی ترجمہ کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کا بھی ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک طویل نظم 12 ماسہ لکھی جس میں ہندوستان کی فصلوں اور تہواروں کا بیان ہے۔ اسی طرح انہوں نے للو لال جی کو سگھاسن بتیسی لکھنے میں مدد کی۔ چھٹا نام ہے میر بہادر علی حسینی۔ حسینی فورٹ ولیم کالج کے شعبہ تصنیف میں میر منشی کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کالج میں سے سب سے پہلے حسینی ہی منسلک ہوئے۔ ان کی اہم کتاب اخلاق ہندی ہے۔ یہ سنسکرت کی اخلاقی کہانیوں کا اردو ترجمہ ہے جسے انہوں نے فارسی ترجمہ مفرح القلوب سے اردو میں منتقل کیا۔ انہوں نے قصہ بے نظیر و بدر و منیر یعنی مثنوی سہل البیان کا اردو ترجمہ نثر بے نظیر کے نام سے کیا۔ اس کے علاوہ تاریخ آسام بھی ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح انہوں نے گلکرسٹ کی قواعد کو بھی آسان زبان میں پیش کیا۔ اگلا نام ہے نہال چند لاہوری۔ لاہوری نے فارسی کتاب گل بقولی کا اردو ترجمہ کیا جو مذہب عشق کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے۔ اس کتاب کی زبان بہت عام فہم ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے لوگ تھے جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ ان میں مولوی اکرام علی اخوان الصفا کا اردو ترجمہ کیا۔ للو لال جی نے میر کاظم کی مدد سے سگھاسن بتیسی لکھی۔ مرزا جان تپش نے فارسی قصے کو اردو نظم میں بہار دانش کے نام سے ترجمہ کیا۔ مندرجہ بالا ادیبوں کے علاوہ مرزا جان تپش، میر عبداللہ مسکین، مرزا محمد فطرت، میر معین الدین فیض وغیرہ کے نام بھی اس کالج کے ساتھ مختص ہیں۔
تو ہم جانتے ہیں کہ ہر عروج کا زوال ہے، اس کالج کا بھی زوال ہوا۔ کالج کے آغاز سے ہی انگریزوں میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو اس کالج کی مخالفت کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کالج میں پیسے ضائع کرنا نقصان ہے۔ مطلب اسی کشمکش میں کالج نے 3-4 سال گزار دیے۔ کالج کی سیاست سے تنگ آ کر ڈاکٹر جان بورتھوک گلکرسٹ 1804 عیسوی میں وظیفہ لے کر، اسکالرشپ لے کر، مطلب پینشن لے کر وہ انگلستان چلے گئے واپس۔ اس کے بعد بہت سے ادیب اس کالج سے کنارہ کش ہوتے گئے۔ میر امن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی الگ ہو گئے بیماری کا بہانہ کر کے، لیکن دھیرے دھیرے آخر میں یہ 30 جنوری 1854 کو یہ کالج مکمل طور پر بند ہو گیا۔ لیکن ان کی خدمات کو ہم کسی بھی طرح فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت اہم خدمات ہیں اس کالج کی، اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں سب سے زیادہ، جو ہم جب باغ و بہار کا ذکر کریں گے تو میر امن کا اور فورٹ ولیم کالج کا ذکر ناگزیر ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے 3 کتابیں مزید آپ کی خدمت میں ہیں۔ ان کتابوں سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات، ڈاکٹر عبیدہ بیگم کی 1983 میں چھپی ہے۔ دوسری کتاب ہے فورٹ ولیم کالج کی نثری داستانیں، عفت زرنی کی ہے، 1992 میں چھپی ہے۔ تیسری کتاب ہے فورٹ ولیم کالج تحریک اور تاریخ، سید وقار عظیم کی کتاب ہے، 1986 میں چھپی ہے۔ ہم پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک انشاءاللہ، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔